یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے بھائیو، اس سے پہلے جو 20 آیات گزری ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت میں جو 3 گروہ ہیں، نمبر 1 اہل ایمان، نمبر 2 وہ لوگ جو جان بوجھ کے کفر اختیار کرتے ہیں، اور نمبر 3 منافقین، ان کا ذکر کیا تھا۔ اب یہ پوری وہ تمہید کے بعد اس رکوع کے اندر آیت نمبر 21 سے آن ورڈ آیت نمبر 29 تک یہ مسلسل، اب یہ جو 9 آیات ہیں یہ قرآن حکیم کی دعوت ہے اپنے مخاطب کو، کہ قرآن اپنے مخاطب سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، یہ کتاب کس لیے نازل ہوئی ہے، انبیاء کے آنے کا مقصد کیا ہے، اس دنیا کی زندگی کا آخر انجام کیا ہونے والا ہے۔ یعنی پوری کی پوری جو ایک ڈاکٹرن ہے دین کی، وہ اس ایک رکوع کے اندر 9 آیات کے اندر بڑی زوردار طریقے سے بنیادی جو باتیں جو انسانوں کے علم میں ہوتی ہیں اس کی بنیاد کے اوپر بیان ہوئی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں اس کا خطاب، اگرچہ یہ صورت تو مدنی ہے اور مدنی صورتوں کا اسلوب زیادہ تر یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ پوری انسانیت کو دعوت دی جا رہی ہے، اس لیے ان آیات کا جو سٹارٹ ہے وہ پوری انسانیت کو مخاطب کر کے ہے۔ یا ایھا الناس، اے پوری انسانیت، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اس رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے یا جو اگلے لوگ گزر چکے ان کو بھی اسی نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر سکو، پرہیزگار بن سکو۔ سارے انبیاء کی دعوت کا مقصد، ساری الہامی کتابیں نازل ہونے کا ایک ہی مقصد ہے کہ عبادت اس رب کی کرنی ہے۔ اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے بلکہ اللہ کی بھی ماننی ہے۔ اسی لیے یہاں یہ بات نہیں آ رہی کہ اس اللہ کو مانو، بلکہ کہا جا رہا ہے اس اللہ کی عبادت بھی کرو، جس طرح سورہ النحل میں آتا ہے نا آیت نمبر 36 میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بے شک ہر امت میں ہم نے کوئی نہ کوئی رسول مبعوث کیا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی، اور اللہ کے جو مخالفت پہ کھڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو طاغوت کہا گیا، چاہے وہ جنوں میں سے ہیں یا انسانوں میں سے ہیں، ان کی آپ نے مخالفت کرنی ہے۔ یہ ساری الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ، تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ ایک اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت کہتے ہیں ٹوٹل اوبیڈینس کو، یعنی صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں بلکہ اللہ کا مکمل تابع فرمان بننا ہے۔ اور اسی کے پیرلل میں ایک ٹرم ہے جو وقت کے پیغمبر کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اتباع۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی تم فرما دو کہ اگر تم لوگ یہ دعویٰ رکھتے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری یعنی وقت کے پیغمبر کی اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو اتباع میں بھی صرف پیغمبر کو مانا نہیں جاتا بلکہ پیغمبر کی پیروی بھی اختیار ساتھ کی جاتی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو آپ سمجھ لیں، عبادت ہے اللہ کی محبت کے ساتھ، اس کو ماننے کے ساتھ اس کی ماننا، اور اتباع رسول ہے رسول اللہ کی محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوبیڈینس، پیروی اختیار کرنا۔ صرف اطاعت نہیں ہے بلکہ محبت کے ساتھ اطاعت ہے۔ اطاعت پلس محبت اللہ کے کیس میں ہو تو عبادت ہے، اور اطاعت پلس محبت رسول اللہ کے کیس میں ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ اتباع رسول ہے۔ تو اے لوگو، عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے لوگ ہو گزرے ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا،
تاکہ تم ڈر سکو، پرہیزگاری کی روش اختیار کر سکو، یعنی اللہ کے حضور تمہیں پیش ہونا ہے۔ یہ وہ بنیادی بات ہے جو کسی بھی انسان کو دعوت دینے کے لیے پہلی چیز ہی یہی ہونی چاہیے توحید کے اعتبار سے، کہ اس اللہ کو مانو اور اس اللہ کی مانو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ سورہ طور میں بھی آتا ہے نا کہ کیا یہ لوگ بغیر کسی کے بنائے پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، دو ہی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں نا، یا انسان اپنا کریٹر خود ہو یا اس کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو۔ تو یہ تو کیس کوئی نہیں ہے کہ کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیدا ہونا ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور ہمارے ماں باپ کو ان کے ماں باپ نے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو کریشن تو ہوئی بھی ہے۔ تو کیا ہماری پیدائش جو ہے وہ ہمارے ماں باپ ذریعہ ضرور بنے ہیں، لیکن ان کو تو نہیں پتہ کیسے پیدائش ہوئی ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو پرفیکشن کے ساتھ مخلوقات کو بناتا ہے، ان کو تو بالکل پتہ نہیں ہوتا۔ مخلوق جو پیدا ہو چکی ہے اسے خود اپنے بارے میں نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے، سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج اگر سائنس ہمیں یہ باتیں ٹروتھ ریویل نہ کرتی اس کائنات کے بڑے بڑے حقائق، تو ہم کبھی امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کتنی یہ کمپلیکس کریشن ہے، کوئی بھی زندہ چیز ہے۔ اس پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ انسان کے جسم میں جو ایک خلیہ ہے نا، اس خلیے کو بنانے کے لیے نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے، جتنے سسٹم اس میں اللہ نے رکھ دیے، اور انسان کے جسم میں یہ ایک خلیہ نہیں ہے، 100 بھی نہیں ہے، 1000 بھی نہیں ہے، لاکھ بھی نہیں ہے، کروڑ بھی نہیں ہے، ارب بھی نہیں ہے، 100 ٹریلین سیلز ہر انسان کے جسم کے اندر موجود ہیں۔ 100 ٹریلین، 1 ٹریلین 1000 ارب کے برابر ہوتا ہے۔ 100,000 ارب خلیے ہر انسان کے جسم میں، اور ان سارے خلیوں تک آکسیجن بھی پہنچتی ہے اور یہ زندہ ہے۔ ان کی ڈویژن ڈسٹرب ہو جائے تو کینسر ہے، یہ خلیے مر جائیں اور نئے اس کی جگہ پیدا نہ ہو تب بھی وہ ڈیڈ ہو جائے گا باڈی کا وہ حصہ۔ اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور 30 کے 30 ملک صرف درختوں سے پر ہوں اور کوئی چیز وہاں نہ اگی بھی ہو، تو ان درختوں کے جتنے پتے ہوں گے نا، یہ 100 ٹریلین ہے۔ 100,000 ارب، 1 ارب نہیں مان، 1 ارب گننے کے لیے آپ کو 25 سے 30 سال چاہیے، 24 گھنٹے بھی اگر آپ گنتے رہیں۔ کوئی شخص بہت بھی تیز گن لے گا، 24 گھنٹے میں تو 86,400 سیکنڈ ہے، تو 1,00,000 دفعہ بھی مشکل سے گن پائے گا وہ۔ تو 1 ارب، اور کدھر پھر 1000 ارب، پھر 100,000 ارب، ان امیجنیبل ہے، کیلکولیٹر فیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جو خلیے ہیں ان کو کریٹ کیا ہے کریٹر نے، پھر خالی اس طرح کریٹ نہیں کیا، مینیجیبل فارم میں ہے۔ یہ خلیوں نے کیا خود ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان خلیوں نے مل کے آنکھ بننا ہے، ان خلیوں نے مل کے دل بننا ہے؟ آرگنائز ہوئے نا، اور پھر سارے خلیے آرگنائز ہو کے ایک کامن فنکشن پرفارم کر رہے ہیں۔ دل کا فنکشن گردے نہیں پرفارم کر سکتے، گردوں کا فنکشن آنکھیں نہیں پرفارم کر سکتی، آنکھوں کا فنکشن جو ہے وہ ہاتھ نہیں پرفارم کر سکتے۔ انسان کو تو پتہ ہی نہیں اس کے اندر کیا کچھ ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہے کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور جتنے اگلے بھی گزرے ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ اس سے ڈر جاؤ، اس اللہ سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر پیدا کیا ہے۔ جو تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر پیدا کرنے پر قادر ہے وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے، اور اگر وہ تمہارے لیے کچھ ڈیسیژن کر لے گا پھر کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا۔ یہ ہے اصل میں اس کا فارم۔ ڈر جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر سکو۔ اب جو تیسرا رکوع آ رہا ہے سورہ بقرہ کا، اس میں قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ قرآن کیا ماننے کی دعوت دیتا ہے، اس کی پکار کیا ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، 2/3 قرآن
پہلے نازل ہو چکا ہے، پس منظر میں ہے. ہمارے لیے اس ترتیب مصحف کے اعتبار سے وہ قرآن بعد میں آئے گا، ترتیب نزولی کے اعتبار سے وہ پس منظر میں موجود ہے. لیکن چونکہ یہاں پر مصحف کے اندر یہاں سے آغاز کیا جا رہا ہے، لہذا اس کا خلاصہ جو ہے لب لباب یہ ایک رکوع میں، اور قرآن کے فلسفے کا اور اس کے بعض نہایت ہی اہم جو موضوعات ہیں اور مسائل ہیں ان کا ذکر پھر چوتھے رکوع میں. ابھی ہم تیسرا رکوع پڑھ رہے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی، اپنے اس مالک کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اور نہ صرف تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے انہیں بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو. یہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے، اور یہ نوٹ کر لیجئے یہ تمام انبیاء اور رسل کی دعوت یہی تھی. اب جب پڑھیں گے سورہ اعراف پڑھیں گے، سورہ شعراء پڑھیں گے، ایک ایک کا نام لے کر ان اعبدوا اللہ واطیعون، ہر رسول کی دعوت یہ تھی اللہ کی بندگی کرو، میری اطاعت کرو. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ اور معبود اس کے سوا نہیں ہے. پھر حضور قرآن یہی عبادت رب انسان کی تخلیق کی غایت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ ہماری بندگی کریں. لیکن یہاں ایک فرق بہت بڑا ہے. تمام رسولوں کی دعوت یہی ہے، محمد الرسول اللہ کی بھی یہی ہے، لیکن بڑا فرق کیا ہے؟ باقی تمام رسولوں کی دعوت آپ کو ملے گی یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں. یہاں ہے یا ایھا الناس، اے بنی آدم، اے بنی نوع انسان. معلوم ہوا کہ تمام رسول حضور سے پہلے صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے ہیں. پہلے اور آخری اور کامل رسول ہیں اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی دعوت آفاقی ہے. یا ایھا الناس، یا قوم نہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اس میں دلیل بھی آ گئی کہ عام طور پر لوگ جو ہے غلط راستے پر اس دلیل سے جمے رہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کا راستہ یہی تھا. تو بھائی جیسے تم مخلوق ہو ایسے وہ بھی تو مخلوق تھے، جیسے تم خطا کر سکتے ہو وہ بھی تو خطا کر سکتے تھے. لہذا یہ نہ دیکھو کہ آباء و اجداد کا راستہ کیا تھا، دیکھو یہ کہ حق کیا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا میں افراط و تفریط کے دھکوں سے بچ جاؤ گے، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے. ان دونوں سے اگر بچنا ہے تو اللہ کی بندگی کی روش اختیار کرو.